ہے اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اکانومسٹ ہیں جناب کاشف انور صاحب. السلام علیکم کاشف صاحب. جی وعلیکم السلام. کاشف کیسے ہیں صاحب جی؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپوزیشن کا موقف تسلیم کیا جائے یا حکومت جو ریلیف کی بات کر رہی ہے آج کے بجٹ کتنا اثر انداز ہوگا پاکستانی قوم پر اور کتنا ریلیف ملے گا, کتنی تکلیف ملے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے وہ انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ ہم بھی کوئی ٹیکسز نہیں لگائیں گے اور کوئی ڈیوٹیز نہیں لگیں گی آپ کے اوپر الٹیمیٹلی. اور چونکہ کووڈ کے بعد سے ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سہولیات دینے کی کوشش کر رہی ہے, اور جس طرح کہ اسٹیٹ بینک بھی اپنی پالیسیز بنا رہی ہے. اب الٹیمیٹلی اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ -0.4% تک اگر چلا جاتا ہے تو وہ اس میں دیکھیں گورنمنٹ کا بھی کسی حد تک قصور نہیں ہے. پالیسیز الٹیمیٹلی گورنمنٹ ہی بناتی ہے. اگلے سال جو وہ چاہ رہے ہیں اور کہ ہم اس کو امپروو کر جائیں اور مہنگائی جو ہے وہ لوگوں پہ اثر انداز نہ ہو, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جیسے کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کو بھی کم کیا گیا ہے 13.25 سے ڈیورنگ 3 منتھس آپ نے اس کو 8% تک لے آئے ہیں, تو وہ کاسٹ کو تو کم کرے گی الٹیمیٹلی. اب اگر بزنسز آگے چلتے ہیں اور جو کہ ہم بار بار ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری اگر ہم امپورٹ اسٹیج کے اوپر را مٹیریلز کے اوپر کسٹمز ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کریں گے تو الٹیمیٹلی ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اور جو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس میں یہ کہا تو گیا ہے کہ ہماری جو ڈیوٹیز ہیں اس کو کم کیا جائے گا. تو وی ہوپ کہ جو ہمارے امپورٹرز ہیں اور جو ہماری انڈسٹری ہے جو اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ کم ہوگی. اب ہم نے اگر پیٹرول کی پرائسز کو بھی کم کیا ہے, اگر یہ امپیکٹ جو ہے اور یہ بینیفٹ جو ہے اگر یہ یوٹیلیٹی پرائسز میں بھی مل جائے تو اس کا جو امپیکٹ ہے انفلیشن کو کم کرنے میں وہ کافی مثبت ہوگا. جی اچھا یہ فرمائیے گا کاشف انور صاحب, کورونا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کے لیے 1200 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور جو صحت کے حوالے سے جو بجٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں صحت پر تعلیم پر خصوصاً وہ پورا بجٹ استعمال نہیں کیا جاتا تھا, اور اس کے حوالے سے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ رقم کافی ہے اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اگر ہم کرنٹلی دیکھیں تو اگر جو بھی فیسلٹیز جس حد تک گورنمنٹ پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہے وہ کوشش کر رہی ہے, لیکن بات یہ کہ کیا ہمارے پاس انفراسٹرکچر اس طرح سے ہے, ہمارے پاس ہاسپٹلز اس طرح سے ہیں, ہمارے پاس فنڈز اگر ہم نے دیکھیں اگر ہم ڈیولپمنٹ فنڈز کو بھی اگر ہم روک کر اپنی ایجوکیشن کے اوپر لے آئیں گے یا ڈیولپمنٹ فنڈز کو روک کر ہم اپنے اس کے اوپر لے آئیں گے, صحت کے اوپر لے آئیں گے, تو میں اس بات کو بہت موزوں نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ ڈیولپمنٹ ہونی بہت ضروری ہے. اگر آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کی انڈسٹری ہوگی, آپ کو یہاں پر گروتھ ہوگی تو جابس ملیں گی. اگر آپ اپنی ایجوکیشن کو امپروو کر لیں گے, اگر آپ انجینئرز پیدا کر لیں گے, اگر آپ یہاں پر اکاؤنٹنٹس پیدا کر لیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس ایونیوز ہی نہیں ہوں گے, اگر آپ کے بزنسز بند ہو جائیں گے, جو کہ ابھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے جو ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے 50 لاکھ نوکریاں دینی ہیں, تو نوکریاں جو ہیں وہ تو اس وقت تو لے آف سٹارٹ ہو گئے ہیں, تقریباً 30 سے 35 لاکھ یا اس سے بھی شاید زیادہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی نوکریاں چلی جائیں گی. تو دیکھیں یہ بہت اس وقت مشکل سا وقت ہے اور ہمیں ہر طرح سے اس وقت اکٹھے ہو کے چلنا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے. اگر ہم اپنے ایونیوز پہ چلیں گے تو شاید ہم اس طرح سے کلیکٹیولی ہم اپنے ملک کو فائدہ نہ دے سکیں, ہم نقصان زیادہ دے اچھا جائیں کاشف گے. صاحب, ایک موقف تو اپوزیشن کا یہ بھی ہے کہ ایک جانب تو انڈسٹری کا درجہ دیا جا رہا ہے کنسٹرکشن کو, تو دوسری جی جانب کنسٹرکشن کے ساتھ جو بلڈرز ہیں وہ مخصوص لوگ ہیں اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے خصوصاً آرڈیننس جاری ہوا, اور اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں کنورٹ کرنے میں کنسٹرکشن کے شعبے کو کتنا فائدہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو زراعت ہے اس کے لیے بجٹ کافی ہے, کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان چونکہ زرعی ملک ہے. دیکھیں یہ جو ابھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ گورنمنٹ کا جو سٹیپ آیا ہے, آئی ڈو اپرائز اٹ. اور دیکھیں چاہے وہ ڈیولپرز کے لیے اور چاہے وہ بلڈرز کے لیے آیا ہے, لیکن اٹ از اے ویری گڈ سٹیپ. اور ہم شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے ملک کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ 100 سے 125 انڈسٹری آپ کی چل پڑتی ہے.
تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ جو اسٹیپ لیا گیا ہے، اگر ہم اس کو کنسٹرکشن کے ساتھ اگر ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور اگر اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کر کے اگر ہم اپنے انڈیویجولس تک اس کو لے جائیں، تاکہ ایسا پیسہ جو اس وقت ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور جو اس وقت آپ کے وائٹ سرکل میں نہیں آ رہا، اس گرے کے پیسے کو ہمیں وائٹ سرکل کے اندر لانا ہے، تاکہ وہ ہماری اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکے. کیونکہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، کہاں پر ہم اپنے جی ڈی پی کو 5.5% پہ لے کے جا رہے تھے، کہاں پر ہم اس کو -0.4% پہ 0.4% پہ لے آئے. تو دیکھیں اس وقت ہمیں اپنی اگر ہمیں آئی ایم ایف نے سہولت دے دی ہے کہ بھئی ہم آپ کو 6 سے 8 مہینے کے لیے سہولت دیتے ہیں، ہمیں باقی تمام نے اپنے ان لونز کی ری پیمنٹس میں آسانیاں دے دی ہیں، تو اس وقت ہماری گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے ان جو ایک آپ کا جو ٹیکس کا جو ہم پہ ایک ہوا سا سوار ہے کہ ہم نے بس ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، بائی ہوک اور بائی کروک ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. نہیں، ہمیں بالکل ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، لیکن ہمیں فیسلٹیز کو ساتھ دے کر، ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ساتھ دے کر، ہمیں یہ ایز اکانومی میں آف ڈوئنگ پیسے کو لا بزنس تو کر. ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس تو حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کیونکہ حکومت کا دوسرا بجٹ تھا، یہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کہیں نظر نہیں آیا اور لوگوں کے لیے کافی مشکلات آئیں، اور خصوصاً جو انڈسٹریز تھے ان کے لیے کافی مشکلات آئیں، لوگوں نے بینکوں سے پیسہ نکالا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے حکومت نے سیکھا ہے بجٹ کے حوالے سے؟ آئی تھنک دیکھیں ماضی کی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھنا چاہیے ہے، اور دیکھیں جو نہیں، کچھ حکومت نے سیکھا کاشف صاحب، حکومت نے. الٹیمیٹلی دیکھیں اگر آپ اسی پازیٹیو اسٹیپ کو لے لیں، چاہے ہم نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 13.25% پہ لے کر گئے، وہاں سے واپس 8% پہ لے کر آئے ہیں، ہم نے اسٹیٹ بینک سے اپنے تمام ان انڈسٹریز کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے جو اپنے ملازمین ہیں ان کو لے آف نہ کریں، اور ان کی سیلریز کے لیے آپ ہم سے 3 سے 4% پہ لے لیں اور 2 سال میں پیمنٹ کر دیں. تو الٹیمیٹلی یہ تمام سٹیپس جو ہیں یہ بہتری کی طرف ہیں، لیکن جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا بحران ہے اور جو فقدان ہے وہ ٹرسٹ کا ہے اور ان پالیسیز کا ہے کہ اگر ہم آج بجٹ میں ایک چیز یہ دیتے ہیں، فار ایگزامپل آج یہ کہا گیا ہے کہ ود ہولڈنگ 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ تک کر دی جائے گی، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ڈیورنگ دا مڈ بجٹ یا نیکسٹ بجٹ میں اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا، اس کے لیے پالیسی کیا ہوگی. اگر ہماری کنسسٹنسی آف پالیسیز ہو اور اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اگر ایک سال میں ایک پالیسی دی گئی ہے وہ اگلے ٹل دا گورنمنٹ اس کو یہ گورنمنٹ اس کو اڈاپٹ کرے گی، تو پھر تو آپ کے ملک میں کنسسٹنسی رہتی ہے. لیکن ہمارے چونکہ یہاں پر کنسسٹنسی کا فقدان ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے اور کل ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہماری جو انویسٹمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہیں. اور جیسا کہ آج انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر بھی، انہوں نے کمرشل امپورٹرز کے اوپر بھی، اور جو آپ کے امپورٹرز ہیں انڈسٹریلسٹ مشینری کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈوانس انکم ٹیکس کو کم کیا ہے، ریفنڈس کے دینے کا پروسیجر کو بہتر کیا ہے. چلیے بات یہ ہے ابھی بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کے مینوفیکچررز ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو ریفنڈ آن لائن دیے جائیں، از اے گڈ اسٹیپ. چلیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ 1 یا 2 سیڑھیاں بھی چڑھنا شروع کر دیں بہتری کی طرف، تو ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلے امید کرتے ہیں کہ یہ دوسرا بجٹ جو ہے وہ 2-3 سیڑھیاں ہم چڑھ جائیں گے اور بلندی کی طرف جائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا کاشف انور صاحب.